بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر کے اندر جیسے آپ حضرات سے میں نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایف کی صورت کے اندر آپ کو آپ کا گرامر کا جو سبق ہے وہ مل جائے گا۔ حسب وعدہ آپ کو وہ پی ڈی ایف کی صورت کے اندر واٹس ایپ گروپ کے اندر اس تمام چیزیں مل گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے اپنی کاپیوں پر اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی آپ نے جاری رکھی ہوگی۔ جس طرح دوسرے اسباق کے دوسرے مضامین کے انگلش ہے، میتھ ہے، اسلامیات ہے، اس کے ٹیسٹ آپ کے جاری ہیں، اسی طرح انشاءاللہ اردو کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ اردو کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہم اکٹھا یک بارگی یکمشت سارا ٹیسٹ نہیں لیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیسٹ لیا جائے تاکہ آپ کو یاد کرنا بھی آسان رہے اور آگے ٹیسٹ دینا بھی آسان رہے۔ تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوگا کل والا، اس ٹیسٹ کی ایک دن پہلے سے میں آپ کو تیاری کروا دیا کروں گا اور وہ آپ کو اسی طرح ویڈیو کی شکل کے اندر اپنے گروپوں کے اندر مل جائے گی۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے اور اس کے بعد تیاری کر کے اچھی طرح سے اس کا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹیسٹ کا پروگرام ہے وہ شروع سے لینے کا ہے۔ حروف تہجی سے ہم شروع کریں گے اور حروف تہجی کے بعد کلمے کی 3 قسمیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے اسم معرفہ، اسم کی جو پہلی تقسیم تھی اسم معرفہ، اسم معرفہ کی جو 4 قسمیں ہیں، اسم موصول تک، یہاں تک ہمارا پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کی دہرائی اس کو میں آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کا پچھلا پڑھا ہوا سبق تازہ ہو جائے، آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے اور ٹیسٹ کے اندر آپ کے لیے لکھنا آسان رہے۔ چنانچہ ہم نے جو سب سے پہلا لیکچر سنا تھا، سب سے شروع کے اندر ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ حروف تہجی پڑھے تھے اور عرض کیا تھا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے اس کے حروف تہجی ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کی پہچان اور حروف تہجی کا صحیح طور پر جو مطالعہ ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اردو زبان کے اندر جو حروف تہجی ہیں کل ان کی تعداد 52 ہے۔ حروف تہجی کی تعداد ٹوٹل 52 یعنی 52۔ پھر اس وقت میں نے عرض کیا تھا حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مفرد حروف تہجی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مرکب حروف تہجی۔ مفرد حروف تہجی، مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، تنہا، واحد، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہو، اس کو مرکب کہتے ہیں، جس کی ترکیب بنی ہوئی ہو۔ تو پھر حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مفرد حروف تہجی، ایک کو کہا جاتا ہے مفرد حروف تہجی۔ مفرد حروف تہجی کی تعداد ہے 37 جو الف سے شروع ہوتے ہیں اور جا کر یہ پہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کو حروف تہجی مفرد کہتے ہیں، جو آپ کو کاپی کے اندر لکھے ہوئے پی ڈی ایف کی شکل کے اندر مل گئے ہیں۔ آپ وہاں سے اچھی طرح سے ان کو یاد کیجئے۔ دوسرے نمبر پر ہے مرکب حروف تہجی۔ مرکب حروف تہجی، مرکب حروف تہجی کی تعداد ہے 15۔ مفرد حروف تہجی تو وہ ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں اور یہ پر ختم ہو جاتے ہیں، جو ایک حرف سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر دوسرا حرف شامل نہیں ہوتا، صرف ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے الف ہے، با ہے، بے ہے، تے ہے، ٹے ہے، پے ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، یہ ہے، سین ہے، صاد ہے، یہ سارے کے سارے حروف تہجی ہیں اور یہ مفرد ہیں۔
دوسری قسم حروف تہجی کی اس کو کہا جاتا ہے مرکب حروف تہجی۔ مرکب حروف تہجی وہ ہوتے ہیں کہ جو دو چشمی ہے، جس کو کہتے ہیں ہائے مخلوط جس کو کہا جاتا ہے، دو چشمی ہے، دو چشمی ہے سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جس کو شکل یوں بنی ہوتی ہے، اس سے جو حرف مل کر بنتے ہیں ان کو حروف مرکب حروف تہجی کہا جاتا ہے، جس کی تعداد 15 ہے۔ جیسے دیکھیں، بے کو ہے کے ساتھ ملائیں گے تو بہ بن جائے گا، پے کو ہے کے ساتھ ملائیں گے تو پھے بن جائے گا، اسی طرح تے کو ہے کے ساتھ ملائیں گے تو تھے بن جائے گا۔ یہ حروف تہجی، ان کی تعداد 15 ہے۔ آگے حروف تہجی کے بعد دوسری چیز ہے، حروف تہجی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان حروف تہجی کے ایک خاص ترتیب سے جب آپس میں ان کو جوڑا جائے تو اس سے ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے میں نے اس وقت مثال میں اندر آپ کو سمجھایا تھا، مثلا میں لکھتا ہوں سکول، یا ایک نام لکھتا ہوں سلیم۔ اب یہ سلیم ایک لفظ ہے، ویسے ہے تو بنیادی طور پر ایک لفظ ہے۔ اب سلیم مل کر بنا ہے سین سے، حروف تہجی میں سے سین کو لیا ہے، لام کو لیا ہے، یہ کو لیا ہے، میم کو لیا ہے، تو یہ سلیم بن گیا۔ تو یہ حروف تہجی کو آپس میں جب جوڑتے ہیں خاص ترتیب سے ایک لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے چینک، چینک ایک لفظ ہے، اور یہ حروف تہجی کو خاص ترتیب سے ہم نے جوڑا۔ حروف تہجی میں سب سے پہلا ہے چھ، یہ الگ الگ نہیں، یہ پورا مستقل ایک حرف تہجی ہے، چھ الگ مستقل حرف تہجی ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہ، پھر نون، پھر کاف، ان کو آپس میں ہم نے جوڑا تو اس سے کیا بن گیا؟ چھینک، یہ ایک حرف لفظ بن گیا۔ اسی طرح پھینکا، اس نے میری طرف بال، کتاب، قلم پھینکا، تو اب یہ پھینکا بھی ایک لفظ ہے، اور یہ بنا ہے پھے سے مل کر۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جب جو نا جدا جدا کریں تو ہم یہ کہیں کہ بھائی توڑ کرتے وقت یہ پھے نہیں ہے، بلکہ یہ پے اور ہے کو ملا کر ہم کہیں کہ یہ دو حرف الگ الگ نہیں، بلکہ یہ مستقل حرف ہے۔ یہ پے اور پھے نہیں ہے، پے اور ہے نہیں ہے، بلکہ پھے ہے۔ یہ نون، کاف اور الف، ان کو جب ہم نے خاص ترتیب سے جوڑا تو کیا بن گیا؟ پھینکا، ایک لفظ بن گیا۔ پھر میں نے بتایا تھا لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کلمہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے محمل۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، بامعنی لفظ کو، اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور بے معنی لفظ جو ہوتا ہے اس کو محمل کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ پانی وانی کے اندر، پانی تو کلمہ ہے کہ اس کا معنی ہے، لیکن جو وانی ہے یہ بے معنی لفظ ہے، لہٰذا یہ محمل کہلائے گا۔ پانی کلمہ کہلائے گا اور وانی محمل کہلائے گا۔ نقشہ میں بنا دیتا ہوں حروف تہجی، پھر ان کی دو آگے جو حروف تہجی سے بنتا ہے لفظ، پھر لفظ کے آگے دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ حروف تہجی کی پھر میں نے بتایا تھا دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعداد 37 ہے، مرکب کی تعداد جو نا وہ 15 ہے۔ پھر حروف تہجی کو خاص ترتیب سے جوڑیں تو لفظ بنتے ہیں۔ لفظ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو بامعنی ہوتا ہے، اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، یا جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ محمل وہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ لہٰذا یہاں تک ہو گیا۔ اب پھر کلمے کی آگے تین قسمیں ہیں، کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف،
کیونکہ محمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا محمل یہاں پر آ کر ختم ہو جائے گا، یہاں سے آگے اس کی قسمیں نہیں چلیں گے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے کلمے کی، وہ اسم ہے، دوسری ہے فعل، تیسری ہے حرف۔ اب چونکہ فعل کو ہم نے لیا نہیں تھا، فعل کا بعد میں نمبر آئے گا، حرف کا بھی بعد میں آئے گا، تو سب سے پہلے اسم ہم نے لیا تھا۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے، اسم اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ جس کے اندر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اس کو کلمہ فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے اس نے کھانا کھایا، اب کھانا کھایا کے اندر کھایا فعل ہے، وہ گیا، وہ جائے گا، وہ جاتا ہے، وہ جو نا جائے گا، یہ سارے کے سارے جو نا وہ افعال کہلاتے ہیں، فعل کہلائیں گے، کیونکہ اس کے اندر کام کا پایا جاتا ہے۔ اور آگے حرف، حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل طور پر اپنے جو نا وہ بل پوتے پہ کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اسم اور فعل کا، یہ اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے معنی دینے کے اندر، یہ ان کے ساتھ ملے بغیر اپنے طور پر کوئی معنی نہیں دیتا جب تک ان کے ساتھ نہ مل جائے، اور جب یہ ان کے ساتھ ملتا ہے تو ان کو آپس میں جوڑتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے نے، کو، پر، تک وغیرہ، اور پھر حروف کی آگے بہت ساری قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے بعد میں۔ تو اس کے بعد تھی نا اسم، حروف تہجی سے مل کر لفظ، لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل، پھر کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف۔ پھر اسم فعل حرف کی تعریفات ہم نے سمجھ لی، آگے چلتے ہیں اسم۔ میں نے عرض کیا، بار بار آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اسم کی تقسیم چار طرح کی ہے۔ پہلی تقسیم اسم کی جو ہوگی وہ معنی کے اعتبار سے ہوگی، معنی کے اعتبار سے اسم کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، اسم کی آگے دو قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے۔ پہلی قسم کو کہا جاتا ہے اسم معرفہ، اسم کی دو قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کو چھوڑ دیں، بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کی پھر آگے جو نا وہ چار قسمیں ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم معرفہ، اسم تو کہتے ہیں نا کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام جو ہوتا ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ پھر اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ خاص شخص کی مثال جیسے علامہ اقبال ہے، ٹھیک ہے، اور خاص چیز کی مثال جیسے کتاب کا نام ہے دیوان غالب، یا کلیات اقبال، یا کوئی اور کسی خاص کتاب کا نام رکھ لیں تو یہ کہا جائے گا اسم معرفہ ہے۔ اس میں نکرہ وہ جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے دریا، بچی دریا کے کنارے بیٹھی پڑھ رہی ہے۔ اب یہاں پر لفظ دریا جو ہوگا اس کو ہم اسم نکرہ کہیں گے، کیونکہ متعین نہیں ہے، تخصیص نہیں پائی گئی ہے اس کے اندر۔ اگر تخصیص پائی جاتی کسی چیز کی، اس کے اندر جو نا تخصیص کی ہوتی تو ہم کہتے کہ بھئی یہ اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ نہیں ہے۔ تو اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے اور اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر تعمیم پائی جاتی ہے، اسم معرفہ کے اندر تخصیص پائی جاتی ہے۔ تخصیص اور تعمیم کی وجہ سے اس کو اسم عام اور اسم خاص بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسم معرفہ کی آگے چار قسمیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم علم وہ اسم ہے جو علم کا معنی لفظی ہوتا ہے جھنڈا یا نشانی، علامت، ٹھیک ہے۔ تو اسم علم وہ اسم ہے کہ جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے، اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ پھر اسم علم کی آگے پانچ قسمیں تھی جو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اسم علم کی پہلی قسم کا نام ہے خطاب۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ اسم علم کی پہلی قسم ہے خطاب۔ خطاب وہ اسم ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی ادبی، قومی یا کوئی علمی خدمات کے طور پر خدمت کے عوض
خدمت کے بدلے اور اس کے اعتراف کے طور پر جو نا اس کا اعزاز جو ملتا ہے، اعزازی نام جو ہوتا ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ جیسے پچھلے زمانے کے اندر جو نا پہلے دور کے اندر، آج سے جو نا وہ کافی عرصہ پہلے تک اس نام کے لیے جو نا استعمال ہوتا تھا، خطاب کے لیے سر کا خطاب، سر کا نام دے دیتے تھے، سر کا خطاب ملتا تھا، یا پھر جو نا وہ اسی طرح شمس العلماء یا صاحب بہادر یا اسی طرح نواب وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ اور آج کل میں نے عرض کیا تھا خطاب کو اعزاز بھی کہتے ہیں، اور یہ اعزاز آج کل میڈلز کی صورت کے اندر ملتا ہے، اور پاکستان کے کچھ خاص میڈلز ہیں جیسے نشان حیدر، جیسے جو نا وہ تمغہ جرأت، تمغہ بصالت، تمغہ امتیاز، اور نشان جو نا وہ جو اسی طرح جو نا وہ ستارہ امتیاز وغیرہ وغیرہ، یہ خطاب کی ساری صورتیں ہیں۔ پھر آگے اس میں علم کی دوسری قسم تھی، وہ اس میں وہ لقب ہے۔ اس میں علم کی دوسری قسم لقب۔ لقب وہ نام ہے کہ جو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی آدمی کو، خاص صفت کی وجہ سے کسی آدمی کو ملتا ہے، اس نام کو لقب کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو نا صادق اور امین ہے، کہ صداقت، سچائی کی وجہ سے اور امانت، ایمانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو حضرت ابوبکر صدیق لقب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، کہ ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نا ان کی قربانی قبول کر کے ان کے بدلے میں جو نا پھر کو لمبی تفصیل ہے، اس وجہ سے ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے القاب ہیں، یہ خاص صفات کی وجہ سے ان کو یہ نام ملے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ القاب ہے، لقب کہلائیں گے۔ تیسری قسم ہے اس میں علم کی، وہ کنیت۔ کنیت وہ نام ہے جو رشتہ داری کی وجہ سے، ماں باپ بیٹا بیٹی کی جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو نام ملتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ عربی کے اندر میں نے کہا تھا کہ باپ کے لیے ابو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماں کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو نا وہ بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے جو نا ابن کا لفظ یا بن کا لفظ، اور بیٹی کے لیے بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابو القاسم، تو ابو القاسم یہ نام کیا ہوگا؟ کنیت کہلائے گا، کہ قاسم کا والد۔ ام کلثوم، ٹھیک ہے، تو یہ کہلائے گا کنیت۔ اسی طرح ام عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، تو اس وجہ سے ام عیسیٰ، کیا یہ بھی جو نا لقب کہلائے گا، کنیت کہلائے گا۔ بن کی مثال جیسے محمد بن قاسم، تو اب بن قاسم جو ہوگا یہ محمد کو ہٹا دیتے ہیں، بن قاسم اگر ہم کہتے ہیں تو یہ بن قاسم کنیت کہلائے گا۔ اسی طرح بنت محمد، کہ محمد کی بیٹی، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی ایک کنیت ہے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا اردو کے اندر جو کنیت ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، جیسے عام طور پر جو نا ہمارے ہاں معاشرے کے اندر نام لیے بھی جاتے ہیں کہ منع کے ابا، ساجدہ کی اماں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں ان کو کنیتی نام کہا جاتا ہے، جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں علم کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے عرف۔ عرف وہ نام ہوتا ہے کہ جو پیار، محبت، نفرت، حقارت کی وجہ سے یا کسی جسمانی عیب کی وجہ سے انسان کا نام پڑ جاتا ہے، اس کو عرف کہتے ہیں۔ جیسے عثمان سے مانی، انضمام سے انزی، افتخار سے افتی، ذیشان سے شانی۔ اسی طرح اگر کوئی جو نا وہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جو نا وہ کسی کو لنگڑا کہہ دیں، کسی کو بھینگا کہہ دیں، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کالا کالا کہنا شروع کر دیں، اگر رنگ سفید ہے تو اس کو گورا گورا کہنا شروع کر دیں۔ یہ سارے کے سارے اسماء جو ہوں گے یہ عرف کہلاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم جو ہے، آخری قسم جو ہے نا، پانچویں قسم، وہ ہے تخلص۔
تخلص وہ مختصر سا نام ہوتا ہے جو شعراء اپنے اشعار کے اندر، اپنے کلام کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تخلص کی پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا اصل نام ہی بطور تخلص استعمال کرتے ہیں، الگ سے تخلص نہیں رکھا ہوتا، جیسے اس کے اندر سر فہرست علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال کا اصل نام اقبال، یہی تخلص ہے ان کا، الگ سے انہوں نے کوئی تخلص نہیں چنا۔ اور بعض شعراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے الگ سے اپنے لیے تخلص چنا ہے، جیسے الطاف حسین حالی، اب حالی ان کا یہ تخلص ہے۔ اسی طرح اسد اللہ خان غالب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو مکمل ہوگی اسم علم۔ پھر اسم علم کی بات اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے، اسم ضمیر وہ اسم ہے کہ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا بھی تھا مثال کے اندر کہ حامد اچھا بچہ ہے، حامد اچھا بچہ ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، اس دفعہ اسے انعام بھی ملا۔ اب یہاں پر حامد اچھا بچہ ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے اور اسے انعام بھی ملا۔ اب یہاں پر حامد جو نا وہ ایک اسم ہے، اس کی جگہ پر جو دوسرا اسم استعمال ہوا ہے وہ ہے، ورنہ اگر وہ اسم ضمیر کو ہم استعمال نہ کرتے تو پھر یہ جملہ یوں بنتا ہے کہ حامد اچھا بچہ ہے، حامد روزانہ اسکول جاتا ہے، اس دفعہ حامد کو انعام بھی ملا۔ اگر ہم یوں استعمال کرتے تو یہ عبارت کے اندر ایک بوجھل پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے عبارت کے اندر خوبصورتی اور اس کے اندر جو نا ایک طرح سا جو نا وہ ایک نکھار پیدا کرنے کے لیے اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عبارت کے اندر روانی پیدا کرنے کے لیے، سلاست پیدا کرنے کے لیے جو نا وہ اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ استعمال ہوئی حامد کی جگہ پر، تو وہ اسم ضمیر ہے، حامد اس کا مرجع کہلائے گا۔ میں نے بتایا تھا جس اسم کی جگہ پر اسم ضمیر کا استعمال ہو اس کو مرجع کہتے ہیں، اور اسے بھی اسم ضمیر ہے اور حامد اس کا مرجع کہلائے گا۔ پھر اسم ضمیر کی 3 صورتیں ہیں اور 3 حالتیں ہیں۔ اسم ضمیر کی جو 3 صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت کا نام ہے ضمیر متکلم، دوسری ہے مخاطب یا حاضر، تیسری ہے غائب۔ ضمیر متکلم کلام کرنے والا، بات کرنے والا جو اپنے لیے استعمال کرتا ہے اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے واحد مذکر کے لیے میں اور واحد متکلم کے لیے میں اور جمع متکلم کے لیے ہم، ٹھیک ہے۔ ضمیر مخاطب وہ ضمیر ہے کہ جو اس آدمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، اس کو ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے واحد مخاطب کے لیے تو یا تم اور جمع مخاطب کے لیے آپ۔ اور غائب وہ ضمیر جو اس شخص کے لیے استعمال ہو جو مجلس کے اندر موجود نہ ہو، جس کی غیر موجودگی کے اندر آپ بات چیت کرتے ہیں، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے وہ ہے، اس ہے، یہ۔ پھر ضمیر کی جو نا پھر 3 صورتیں یہ ہوگی کہ ضمیر متکلم، مخاطب یا حاضر اور ضمیر غائب، اور 3 حالتیں ہیں۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کا نام ہے حالت فاعلی، دوسری کا نام ہے حالت مفعولی اور تیسری کا نام ہے حالت اضافی۔ حالت فاعلی یعنی جب ضمیر جملے کے اندر اپنے فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، اس وقت اس ضمیر کو ہم کہیں گے کہ ضمیر کی حالت فاعلی ہے، کہ اس میں یہاں پر فاعل کی جگہ پر یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں حامد اچھا بچہ ہے، حامد اچھا بچہ ہے اور وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، تو اسکول جانے والا کون ہے؟ وہ ہے، حامد ہے،
اور حامد کے نام کی جگہ ضمیر استعمال ہوئی ہے، لہذا یہاں پر فاعل حامد تھا تو حامد کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے، اور یہ اس میں فاعل کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ حالت فاعلی ہے، وہ ضمیر کی حالت فاعلی ہے۔ حالت مفعولی ضمیر کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب ضمیر جو نا وہ مفعول کے جگہ پر استعمال ہو جملے کے اندر، اس کو حالت مفعولی کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ حامد اچھا بچہ ہے، اسے جو نا وہ اس کے ابو نے اسے انعام دیا، اس کے ابو نے اسے انعام دیا۔ اب حامد اچھا بچہ ہے، اس کے ابو نے اسے انعام دیا۔ اب انعام دینا یہ ایک فعل ہے، یہ کرنے والا ہے اس کے ابو یہاں پر فاعل بنے گا، اور یہاں پر اسے انعام ملا ہے، حامد کو انعام ملا ہے، تو یہ حامد یہ اسے اسم ضمیر ہے، یہ مفعول کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کام کا اثر ظاہر ہوا، انعام حامد کو ملا ہے، اسے ملا ہے، لہٰذا یہ اسے اسم ضمیر ہے اور یہ حالت مفعولی ہے۔ اور تیسری صورت ہے حالت اضافی، کہ جب ضمیر جو نا وہ کسی چیز یا شخص یا جگہ کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کو حالت اضافی کہتے ہیں۔ یعنی جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرکب ناقص کی جو قسمیں اس کے اندر ایک مرکب اضافی بھی ہے، جیسے مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری ہے، مرکب جاری ہے، اس طرح سے ایک مرکب کی قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے مرکب اضافی۔ اور اس کی تھوڑی بہت تفصیل میں نے پہلے آپ کو بیان بھی کر دی تھی کہ جب کوئی اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، اس کو حالت اضافی کہتے ہیں، اس کو جو نا وہ مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر ایک اسم جوڑنے والا جو ہے وہ اگر اسمی ضمیر ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ضمیر کی حالت اضافی۔ دیکھیں یہاں پر اس اوپر والے جملے کے اندر دیکھیں کہ حامد اچھا بچہ ہے، اس کے ابو نے اسے انعام دیا۔ اب اس کے ابو نے، اب ابو کا جو تعلق ہے اس کو جوڑا ہے اس نے، کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ حامد کے ساتھ، لہٰذا یہ اس کے ابو نے جو حالت جو نا تعلق جوڑا ہے اس میں ضمیر نے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حالت اضافی ہے، یہاں پر جناب حالت اضافی ہے اس میں ضمیر کی۔ اس میں ضمیر کے بعد جو آگے آتا ہے وہ اسم اشارہ ہے، اسم معرفہ کی جو تیسری قسم ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ پھر اسم اشارہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم اشارہ وہ اسم ہے کہ جو کسی قریب یا دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے کام آتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی قریب یا دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے کام آئے، اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسم اشارہ جو نا وہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اس گاڑی کو دیکھو، یہاں پر اس اسم اشارہ ہے، اس نے اشارہ کیا گاڑی کی طرف، تو اس اسم اشارہ کہلائے گا، اور گاڑی مشار الیہ کہلائے گی کہ اس گاڑی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسم اشارہ کی دو قسمیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ اسم اشارہ ہے جو کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے کام آتا ہے، جیسے یہ، اس، ان۔ اور اسم اشارہ بعید جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے کام آتا ہے اس کو اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے، جیسے وہ، اس، ان وغیرہ۔ اور آخری قسم ہے اسم معرفہ کی، وہ اسم موصول ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے، اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کچھ اور کلمات، کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے تب تک یہ اپنا معنی واضح نہیں کرتا۔ اس کے معنی کی وضاحت کے لیے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ اور کلمات ملانے ضرور ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اسم موصول بھی کہتے ہیں اور اسم ناقص بھی کہتے ہیں، اسم ناتمام بھی کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اب یہاں پر جو اسم موصول ہے، تو جو اگر اکیلا ہم یہاں پر ذکر کرتے تو اس کی وضاحت نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ یہ اگلا جملہ نہ لگے۔ جب یہ اگلا جملہ اس کے ساتھ مل گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اسم موصول ہے، اگلا جملہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہے۔ پھر اگلا جملہ جو ہوگا اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہوتا ہے جو اسم موصول کی وضاحت کرتا ہے، اس کے معنی کی صفائی پیش کرتا ہے، اس حصے کو کہا جاتا ہے صلہ، اس حصے کو کہا جاتا ہے صلہ۔
اور وہ حصہ جو صلے کی وضاحت کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تکمیل صلہ. تکمیل صلہ. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں اب جو کی وضاحت کی ڈر گیا نے, جو ڈر گیا, تو ہمیں یہاں پر جو کی معنی پتہ چل گیا کہ جو سے مراد کیا ہے کہ جو ڈر گیا. جو سے مراد کوئی اور شخص نہیں ہے, جو سے مراد وہی ہے کہ جو ڈر گیا ہو. اب جو ڈر گیا اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کی وضاحت کس نے کی, وہ مر گیا نے کی. تو جو حصہ اس میں موصول کی وضاحت کرتا ہے اسے کہتے ہیں صلہ, اور جو صلے کی وضاحت کرتا ہے اسے کہتے ہیں تکمیل صلہ یا جواب صلہ. اور اس میں موصول کی آسان پہچان یہ کہ اس کے اندر اکثر جو نا ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جو جیم سے شروع ہوتے ہیں, بلکہ سارے الفاظ ایسے کہ جو جیم سے شروع ہوتے ہیں, جیسے جو, جس, جنہوں نے, جنہیں وغیرہ وغیرہ, یہ الفاظ سارے کے سارے اس میں موصول کی قسمیں ہیں. بہرحال آپ حضرات کے سامنے یہ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں, اسم معرفہ, اسم نکرہ. پھر اسم معرفہ کی جو نا آگے 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے اسم علم. اسم علم کی 5 قسمیں ہیں, خطاب, لقب, کنیت, تخلص, عرف, اور جو نا وہ یہ 5 قسمیں ہوگی. اور اسم ضمیر, اسم ضمیر کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ضمیر کی جو نا 3 صورتیں ہیں, دوسری کو کہا جاتا ہے ضمیر کی 3 حالتیں ہیں. ضمیر کی جو 3 صورتیں ہیں وہ ضمیر متکلم ہے, مخاطب ہے اور ضمیر غائب ہے. اور ضمیر کی جو 3 حالتیں ہیں وہ حالت فاعلی, حالت مفعولی اور حالت اضافی ہے. اس میں اشارہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں, اس میں اشارہ قریب, اس میں اشارہ بعید, اور اس میں موصول ایک ہی ہے. اس میں موصول کی جو وضاحت کرنے والا ہے تو اس کو صلہ کہتے ہیں. جو اس میں جو صلے کی وضاحت کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تکمیل صلہ. یہاں تک آپ کی قسمیں شروع ہو گئی ہیں حروف تہجی سے لے کر اسم معرفہ. پھر اسم معرفہ کی آگے 4 قسمیں, اور ان 4 قسموں کی آگے تفصیل آپ حضرات کے سامنے پھر میں نے سے دوبارہ سے شروع کر کے بیان کر دی ہیں. یہ ہمارا جو تھا آج کا دہرائی والا سبق تھا, یہ کل والے ٹیسٹ کی تیاری ہے انشاءاللہ. آپ اس سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے اور اچھی طرح سے اس کو لکھیے بھی بار بار, تاکہ لکھتے رہیں. آپ کو الفاظ, مشکل الفاظ ہیں, وہ آپ کو لکھنے کے اندر آسانی رہے, تاکہ کل ٹیسٹ کے اندر آپ کی غلطیاں کم سے کم ہوں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ ٹیسٹ کی اچھی طرح سے تیاری کریں گے اور اس کا پھر اچھا ایک رسپانس ہمیں ملے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.